بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آج ہم سب کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے ہر چیز کو سیکھتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم پاکی اور صفائی کے اوپر جب تک سیکھیں گے نہیں کہ انسان کس طریقے سے پاک ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ناپاک ہوتے ہیں، اور کب انسان کے اوپر وضو فرض ہوتا ہے، کب غسل فرض ہوتا ہے، اور کیا چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ ہم مختصر انداز میں آج میں آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، اور فرائض کو چھوڑ دینے سے آپ غسل کر لیں، اگر آپ کے فرائض چھوٹ گئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یعنی آپ جو نہاتے ہیں آپ کا آپ نہانا نہیں ہوگا، اور جب تک آپ ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ غسل کے اندر 3 فرائض جس کو کرنا ضروری ہے، سنتیں بہت ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، ان کو بھی ہم بتائیں گے آئندہ ویڈیو میں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم غسل کے فرائض سے آگاہ کراؤں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، نمبر 1 ہے کلی کرنا، 1 مرتبہ کلی کر لیں ہو جائے گا، ورنہ 3 مرتبہ کر لیں تو کلیئر ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا اس سے۔ تو کیا ہے، نمبر 1 پہ ہے کلی کرنا، اور نمبر 2 پہ ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ناک کے اندر پانی ڈال کر ناک کو صاف کر لیں، اور پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یعنی آپ پاک نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ اس فرض کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کلی کرنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا، اور سر سے لے کے پاؤں تک اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ جسم کا کسی بھی حصہ، کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر ہر عمل کو کرنے سے پہلے ان کو سیکھیے۔ غسل کی فرائض کیا ہے، وضو کی فرائض کیا ہے، غسل کی سنتیں کیا ہے، وضو کیا چیز سے ٹوٹتا ہے، غسل کیا چیز سے ٹوٹتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ آج ایسے لوگ ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل کے اندر کتنی فرائض ہیں، اور فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فرائض کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اور فرائض کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم آج آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہے، اور غسل کی فرائض میں اگر ان تینوں فرائض میں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ بدن کا ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس چیز کو سیکھیں اور جانیں، اور اپنے مسجد کے امام سے تعلق رکھیں، ان سے پوچھ کر ان سارے عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر سنت اور ہر فرض کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے ہمیں ڈر، گناہوں سے ڈر اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد